Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عورت کا کوئی روزہ قبول نہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ یہ 10 کام کرتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز، روزہ یا کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے لیکن اس کی کوئی بھی عبادت یا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے نہ ہی کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اور مست شرابی کا جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے، عورت اس کے ماتحت ہے، خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرتی۔ حدیث نبوی میں ہے عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جیسے رفیق حیات بنایا، زندگی بھر کا ساتھی اور مومن بنایا، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں اسے کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز، روزہ اور عبادت سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں عبادت کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران عبادت سر نہ ڈھانپے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عورت کو عبادت میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے۔ نیل پالش آدھی آستین والی عورتوں کا بھی کوئی روزہ نہیں۔ فجر کی نماز کا عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برکت مہینہ چنانچہ شر و فساد سے خالی تھا۔ ادھر عورتوں کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مسجد میں حاضری کی اجازت تھی۔ اس میں یہ بھی قعودیت تھی کہ باپردہ ہو جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں، ان کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پیچھے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سعدیہ
سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارے اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ام حمیدہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک دن کے کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی، وہ اس جگہ نماز پڑھا کرتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملیں۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی باتیں تھیں، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی، ان کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دے دی گئی، تو فقہاء امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ عرض کیا کہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب قادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔